الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر اصل میں اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے، اور تشریق یہ شرق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سورج نکلنا۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا شروق، تو شروق یعنی سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے، سورج جب نکلتا ہے، تو اسی سے تشریق بنایا گیا ہے، کسی چیز کو سکھانے کے حوالے سے دھوپ میں۔ اور اس کے حوالے سے آتا ہے کہ پہلے لوگ گوشت کو دھوپ میں سکھا کر کے رکھتے تھے تاکہ کچھ دنوں تک چل سکے، خراب نہ ہو۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کے پس منظر میں۔ وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے، تو جبریل علیہ السلام جب دمبا لے کر کے آئے تو ان کو ایسے لگا کہ ہو سکتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے کہیں اسماعیل کو ذبح نہ کر دے، اس لیے اسماعیل کو ذبح کرنے سے پہلے ہی جبریل علیہ السلام نے دور ہی سے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب اسماعیل کو اس کا پتہ چلا تو اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے تکبیر تشریق اس کو لوگ بناتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہتے کب سے ہیں؟ ان کے یہاں تو تکبیر کہنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر کے ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کم سے کم کہنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کی جو فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز سے لے کر ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد شروع کرتے ہیں کب سے؟ 9ویں تاریخ سے، اور اس کو نام دیتے ہیں کیا؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق اصل میں عید کا جو دن ہے یوم النحر، ذوالحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہے، اس کے بعد کے جو ایام ہیں 11، 12، 13، ان 3 دنوں پر ایام تشریق کا اطلاق ہوتا ہے، اسے ایام تشریق بولا جاتا ہے، نہ کہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ، کیونکہ 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ بولا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو یوم النحر بولا جاتا ہے، اور اس حساب سے عربی میں الگ اس کا 11ویں تاریخ کو یوم القر بولا جاتا ہے، اور 12ویں تاریخ کو یوم النفر الاول، اس کے بعد نفر الثانی بولا جاتا ہے، یوم النفر الثانی بولا جاتا ہے۔ یہ تو ایام تشریق کا جو اطلاق ہوتا ہے عید کے بعد کے جو ایام ہیں 11، 12، 13، ان 3 دنوں پر تشریق کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ان کا نام لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ تکبیر تشریق ہے، اور بعض لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی میں نے اس واقعے کے حوالے سے تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جہاں جہاں بھی میں نے دیکھا ہے انہی کی کتابوں وغیرہ میں، البحر الرائق وغیرہ میں، تو یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے بیماری کی صیغہ سے، رویہ، یعنی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو واقعہ لوگ بیان کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیرات تشریق ہے یا تکبیر تشریق ہے، پتہ نہیں کس مناسبت سے اس کو جوڑتے ہیں۔ تکبیرات کہنے کی تو فضیلت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور علماء اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک تو تکبیر مطلق ہے اور دوسرا تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے وہاں سے شروع کرے، اور ذوالحجہ کی جو 13ویں تاریخ ہے سورج ڈوبنے تک، اس بیچ میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم سوتے جاگتے کھاتے گھومتے پھرتے جب بھی موقع ملے تب تکبیر کہے، تو اس کو تکبیر مطلق بولا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا ہوتا ہے تکبیر مقید۔ مقید کرتے خاص کر دیتے ہیں کہ خاص ٹائم میں، جیسے کہ ذوالحجہ کی جو 9ویں تاریخ ہے، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کی جو فجر کی نماز ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں،
اور ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ کی جو عصر کی نماز ہے ہر فرض نماز کے بعد کہنے کو یہ مقید کہتے ہیں کہ کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ سے جو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے شروع کرے ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم یہ کہیں۔ تو یہ تکبیر کہنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں میں یہ واجب اور ضروری ہے کہنا۔ بہرحال تکبیرات کی فضیلت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر کے حوالے سے آتا ہے مینا میں وہ خیمہ میں تکبیر کہتے تو دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان دنوں میں وہ مارکیٹ میں جاتے اور تکبیر کہتے تو دوسرے لوگ بھی سن کر کے تکبیر کہتے۔ تو تکبیر آدمی کثرت سے کہے۔ تکبیر کہنے کے جو الفاظ ہیں وہ مختلف ہے، بعض آثار سے ثابت ہے، بعض صحابہ سے ثابت ہے، بعض نے تو یہ بھی بیان کیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ سے کچھ کلمات ثابت ہے، جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود کے سلسلے میں آتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سلمان فارسی کے حوالے سے آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ مختلف کلمات ہے، اور بعض کے یہاں ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بعض کے یہاں ہے 2 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مختلف کلمات ہے، جس حساب سے آدمی کو آسانی ہو اس حساب سے تکبیرات کہیں، کیونکہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اذکروا اللہ فی ایام معلومات، کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا نام لو۔ اللہ کے نام یا تو مطلق طور پر تکبیر اور تسبیح، جیسے کہ روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر وغیرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیر، تحمید اور تحلیل کہا کرو۔ تو مطلق طور پہ تو آدمی کہے، خاص طور سے ہے کہ جانور کو جب ذبح کرے تو وہاں اللہ کا نام لے، وہاں بھی اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ جو لوگ حج میں ہوتے ہیں تو جب جمرات کو کنکری مارتے ہیں وہاں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ سب اوقات ہے، جس حساب سے ممکن ہو اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کثرت سے ذکر و اذکار یا تکبیرات جو بھی ہو سکے وہ آدمی کرے۔ لیکن یہ جو تکبیر تشریق کے سلسلے میں مشہور ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بنایا ہے اس حساب سے کہ یہ تکبیر تشریق ہے، اور اسی مناسبت سے واقعہ بھی بیان کر کے لوگوں کے سامنے واضح کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہے۔ حالانکہ اس واقعے کے حوالے سے کوئی صحیح معتبر روایت مجھے اس حساب سے حوالے کے سلسلے میں مجھے نہیں مل پایا ہے۔ تو یہ روایت بیماری کے سیغوں کے ساتھ آیا ہے، تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اللہ اعلم۔